آمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے کس تاریخ کو؟ 12 ربیع الاول کو، اور وہ دن کیسا تھا مسلمانوں کو؟ آج وہی 12 ربیع الاول آتا ہے تو وہ دن کیسا ہوتا؟ عزیز بھائیو، موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ وہ شعر کہتا ہے شاعر کہ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک پیالہ ہے جو سب نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب نے امی اسی وجہ سے کہ ان من نعم اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہری، کہ امام الانبیاء میری گود اور میرے سینے کے درمیان اور میری باری والے دن اور میرے گھر میں نبی علیہ السلام نے وفات پائی۔ السلام نے سب کو بلایا اور آخری الفاظ، آخری معاملات آپ نے وصیت کی۔ عزیز بھائیوں، وصیت سنیے، اس پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، ہماری اولادوں کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا کرو۔ جوڑا شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، اللہ تبارک و تعالی نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پیدائش اس مخلوق کی فنا کی دلیل ہوتی ہے۔ جو چیز ایجاد کی جائے اس کا ایجاد کرنا اس چیز کے فنا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن وہ ایجاد کردہ چیز نکارہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جس جاندار چیز کو رب تعالی نے پیدا کیا ہے
تو وہ ایک نہ ایک دن اپنی زندگی کے لمحات مکمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس اس نے جانا ہے، کیونکہ اس پہ کافی آیات دلالت کرتی ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، یہاں نفس یہ لفظ جو ہے یہ نکرہ لایا گیا ہے، اس میں کوئی تخصیص تعیین نہیں ہے۔ کل نفس، حالانکہ لفظ کل بھی عام ہوتا ہے کہ ہر جان اس نے کیا کرنا ہے، ذائقۃ الموت، موت کو چکھنا ہے، ذائقہ کھانے کا ذائقہ بھی، کھانا چکھو، تو ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، اس پہ موت نے آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر 3 واقعات بہت بڑے عظیم واقع ہوئے ہیں، اس مہینے میں 3 بہت عظیم واقعات ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور دوسرا واقعہ اس مہینے میں نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت بہت بڑا عظیم صدمہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو خوشی میں نہیں چھوڑا تھا، صدمے سے دوچار تھے، تبھی تو وادی میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کیا ہے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کر مجھے جانے کو دل نہیں کرتا، پر تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ تو یہ غم بھری آواز، غم بھری صدا اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام مسجد قباء میں پہنچے، اور اسی ربیع الاول کے اندر ایک عظیم سانحہ، ایک عظیم واقعہ، وہ بھی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے کہ 14ویں کا چاند سے بھی زیادہ چمکتا دمکتا چہرہ، وہ چاند بھی اسی مہینے میں غروب ہوا۔ نبی علیہ السلام کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ لوگوں نے گزشتہ درس میرا سنا تھا کہ جس میں کرسمس، نیو ایئر اور عید میلاد کی صرف تاریخی حیثیت بیان کی گئی تھی، تو لہذا آپ جس نے وہ سننا ہے تو وہ ماشاءاللہ یوٹیوب پہ آ چکا ہے، آپ اس پہ سن سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ آج میں صرف آخری ٹاپک پہ بولنے کی کوشش کروں گا کہ اس مہینے میں خصوصاً صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کا 12 ربیع الاول کیسا تھا۔ ربیع الاول کے اندر نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، کسی مائی کے لال کا انکار نہیں کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے کس تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو، اور وہ دن کیسا تھا مسلمانوں کے لیے۔ آج وہی 12 ربیع الاول آتا ہے تو وہ دن کیسا ہوتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ وہ شعر کہتا ہے شاعر کہ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک پیالہ ہے جو سب نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے۔ تو یہ موت کسی کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ 2 سال بعد، 10 سال بعد زندگی کا جب اس کا آخری وقت آتا ہے، وہ اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے، خواہ وہ جتنا محبوب ترین ہستی بھی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں
انبیاء علیہم میں سے صرف ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حیات ہیں. بقیہ انبیاء آئے دنیا میں، زندگی گزاری، لیکن اپنے وقت پہ وہ چلے گئے. آج تک آپ نے کسی سے یہ نہ سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. جب پوچھا جائے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو دلیل لائی جاتی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے کے لیے، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ نبی کی روح، رسول کی روح وہ اجازت کے بعد قبض کی جائے گی، پہلے اجازت لی جاتی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے اجازت لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی تو میری عمر باقی ہے. تو انہوں نے کہا میری عمر تو باقی ہے. نہیں، وقت آ گیا، آپ نے 40 سال وہاں دیے ہوئے تھے، اس لیے وہ 40 سال آپ کے تو ادھر چلے گئے. وہ کہنے لگے نہیں، بلکہ یہ بڑے زور شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تماچا مارا، دپڑ ماری، اسرائیل کی آنکھ نکل گئی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور حدیث میں ہے واضح، کوئی شک نہیں اس میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ لگا دی، فرمایا کہ ان کو جا کے بتلا دو، ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھ لے، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنی عمر بڑھ جائے گی. تو آ کے خبر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر بھی میں آؤں گا. تو اس نے کہا پھر بعد میں آنے کے باوجود ابھی تو آ چکا ہے تو ٹھیک ہے، لے لے میری روح. تو یہ روح لینے کے لیے جبریل علیہ السلام کا آنا اور یہ ساری چیز بیان کی جاتی ہے. وہ کیوں آئے اور کیوں مناقشہ اور مجادلہ اور یہ مباحثہ اور مکالمہ ہوا آپس میں؟ اس وجہ سے کہ وہ روح قبض کرنے آئے. تو انہوں نے کہا میری عمر باقی ہے. جب کسی کی روح قبض ہو جائے تو وہ باقی رہتی ہے، وہ تو روح قبض کرنے آئے. اور یہ حدیث میں وضاحت ہے، کوئی بھی نبی ہے ان کو وفات آئی ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچے ہیں، دنیا والی زندگی سے بھی زیادہ احسن انداز میں ان کی روح اللہ کے ہاں موجود ہے. تو اس پہ کسی کا کوئی انکار نہیں ہوتا. تو ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت ہستی، وہ بھی اس دنیا سے گئے ہیں. موت کسی کو نہیں چھوڑنے والی. کل من علیہا فان، اس زمین پہ جس نے بھی رہنا ہے ایک دن اس نے فنا ہو جانا، اللہ کے پاس جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیات یہ دلالت کرتی ہیں اب کل شیء ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، اور صرف باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ. کل شیء ہالک الا وجہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. تو اس پہ بہت ساری آیات اپنے اپنے مقام پہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی قرآن مجید کی کافی ساری آیات دلالت کرتی ہیں. سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کی وفات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے. جو پیدا ہوا ہے تو اس نے ایک دن فوت ہونا ہے. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو ایک دن انہوں نے فوت ہونا تھا اور وہ فوت ہو گئے. لیکن کب ہوئے؟ اسی مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کے اندر کے دن صبح کو ان کی روح قبض ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام خود بھی فرماتے تھے کہ اے ساتھیو، پچھلے نبیوں کے بعد اور نبی آتے رہے، پر میرے بعد قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی اور علامت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بعد اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ قیامت آئے گی. میرے بعد قیامت آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ قیامت کی دلیل ہے. کیا آقا علیہ السلام چلے گئے، ان کے بعد نبوت نہیں آنی، اب قیامت قریب، قیامت کا ہی ظہور ہوگا. اگر مانا جائے آپ زندہ ہیں تو پھر قیامت، یہ حدیث کیسے سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد، میرے بعد اگر کوئی آئے گا تو وہ قیامت کا دن آئے گا اور کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیز ساتھیوں، کچھ اشارات ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں یہاں رک کر ذرا ایک بات سمجھ لیں کہ یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے، یا اس درس کو میں نے کیوں انتخاب کیا۔ اس لیے کہ آپ بھائیوں کے دل دماغ میں وہ منظر آنا چاہیے جو مدینے میں 7 ربیع الاول سے لے کر 14 ربیع الاول تک آیا تھا۔ وہ منظر ربیع الاول کے مہینے میں بعض بھائی ہمارے ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہی کہتے ہو تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے تمہیں خوشی نہیں ہوتی، ہم اس میں خوشی مناتے ہیں۔ لیکن میں ان سے عرض کروں گا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ حسنہ کس کو بنایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرونی قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد والے صحابہ کا زمانہ، پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ۔ اور ان تینوں زمانوں میں جو آج ربیع الاول میں کیا جاتا ہے ان کا وجود، آپ پچھلے درس میں پوری تاریخ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا وجود نہیں۔ قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے تم اسی طرح ایمان لے آؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب صحابہ جس طرح ایمان لائے آپ کی پیدائش پہ، آپ کی وفات پہ، آپ کی ہجرت پہ، آپ کی ہر بات اور ہر ادا پہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کو دیکھیں، اس طرح کا ایمان لے آئیں اور آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، جس کے رخصت ہونے کے آخر عمر میں کچھ اشارات ملنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیسے؟ چند اشارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ چند اشارے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری سال جو رمضان المبارک آیا، پھر شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور صفر ربیع الاول کے اندر آپ وفات پا گئے۔ اس رمضان المبارک میں عام روٹین سے ہٹ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ ہر سال 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سال 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کی دعا کرتے تھے ایک بار۔ اس مہینے میں اس سال رمضان المبارک یعنی آخری سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار دعا کی، 2 بار دہرایا۔ اسی طرح اسی آخری سال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بھی کیا۔ حج ہوا اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے ساتھیو، انی لا ادری لعلی لا القاکم بعدی، کہ میں پتہ نہیں کہ بعد میں اس سال کے بعد تمہیں مل سکتا ہوں یا نہیں مل سکتا۔ حتیٰ کہ جاتے جاتے جب جمرہ عقبہ جمرات پہ پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہاں بھی فرما دیا کہ اے ساتھیو، اے میرے صحابہ، اے جنتی جماعت، خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ مجھے نہیں علم کہ میں اگلے سال زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں۔ خذوا انی مناسککم، یہ وہ علامات، یہ وہ اشارے ملتے آ رہے ہیں کہ باتوں سے پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ باتیں پہلے تو نہیں ہوتی تھی۔ اب فرماتے ہیں لا ادری، کہ مجھے علم نہیں کہ میں بعد میں رہ سکوں یا نہ رہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، مدینہ کا تصور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، صحابہ کرام کا آپ سے محبت، اور ہمارا ایمانی جذبہ، اور ہماری آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت، آقا علیہ السلام کا ہمارے لیے ایک احسان ہونا، ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں، دل دماغ میں رکھ کر باتیں سنتے آئیں، اور دیکھیے کہ یہ اتنا غمگین دن، غمگین مہینہ، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حج پہ، آخری سال
کھڑے ہیں ایام تشریق میں سورۃ نصر نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. آگے کیا فرمایا؟ لوگ آنے لگیں گے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ڈیوٹی مکمل ہو گئی. کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. آخر عمر ہے، ڈیوٹی کا کام مکمل ہونے جا رہا ہے، اور اعلان بھی ہو گیا حج پہ کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. اب آپ استغفار کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، اور کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں. اس لیے جوانی میں سب سے زیادہ تو کم از کم اگر عمر ڈھل رہی ہے تو ساری خواہشاتیں ایک طرف رکھ کے فسبح بحمد ربک واستغفر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. خیر، یہ صورت نازل ہوئی، فتح کی خوشخبری بھی دی گئی، اور آگے تسبیحات کا بھی حکم ہوا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی دنوں میں ربیع الاول سے پہلے سفر کی ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد میں چلے گئے. کہاں؟ احد کے میدان میں، اپنے ان پیاروں کے لیے، اپنے پیارے شاگردوں کے لیے، ان 70 صحابہ کے لیے جو اللہ کے راستے میں جانیں دے کر، اللہ اکبر، جانیں کیسے دیں؟ پڑھیے احد کے میدان کی تاریخ. ایک صحابی کی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہے. 9 صحابی جو آپ کا حصار کر کے کھڑے تھے، ان میں سے ایک کی گردن جب کٹی تو وہ گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دے دیا، پاؤں پر ان کا رخسار پڑا ہوا ہے. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ کے لیے آقا کے قدموں میں اپنی گردنوں کے ڈھیر لگا دیے. ان پیاروں کے لیے آخری سال کے شروع میں، 11 ہجری کے شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد میں پہنچے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان غم کے ساتھ ان کو یاد کرتے رہے. اب ظاہر بات ہے، آپ تجربہ کریں، جوانی میں شوخیاں ہوتی ہے، ادھیڑ پن میں، بڑھاپے میں جب انسان آتا ہے تو پھر بہت لوگ پیارے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، شاگرد بھی پیارے لگتے ہیں، دوست بھی بہت زیادہ پیارے کہ جن کی وفائیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے واپس آتے ہیں. 15 سفر مہینے کی. اب میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ؟ کچھ ٹائم کے لیے اپنے دلوں کو، دماغوں کو میرے حوالے کر دیں تاکہ بات اتر سکے. سفر کی 15 تاریخ درمیان سفر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں پہنچے، بقی میں گئے، بقی والوں کے لیے جا کے دعا کی اور ساتھ فرمایا انا بکم للاحقون، مت گھبراؤ، ہم بھی ان قریب آپ لوگوں کے ساتھ ملنے والے ہیں. یہ الفاظ، یہ ادائیں، یہ آخر عمر میں شروع ہو گئیں. آخری چند مہینوں میں یہ باتیں شروع ہو گئیں. صحابہ جب سنتے تھے کانپ جاتے تھے کہ یہ چراغ گل ہونے والا ہے، یہ چہرہ، یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ جن کو دیکھتے ہوئے ہمارے غم ختم ہو جائیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوئے دیکھتے آقا علیہ السلام کو، سب تھکاوٹیں دور ہو جاتی. یہ باتیں سن کے غم طاری ہو جاتا. ارے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. عزیز بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی آخری چند مہینوں میں، بلکہ آخری اسی ربیع الاول سے پہلے سفر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا معاذ، اے معاذ بن جبل، جاؤ یمن، لیکن یاد کرو، پتہ نہیں، انکا عسا، بے شک تو قریب ہے کہ واپسی آئے اور تو میری زیارت نہ کر سکے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ معاذ کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں لگام ہے، اس لگام کو پکڑا ہوا، سواری کی مہار آپ کے پاس، پیچھے سواری حضرت معاذ بیٹھے ہیں. فرماتے ہیں معاذ، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، مسجد سے نکلنے لگے، ہاتھ میں ہاتھ تھا تو فرمایا انی احبک یا معاذ،
اے معاذ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب آقا، جب استاد، معلم، رہبر، رہنما، قائد، اس کی زبان سے یہ نکلے کہ اے میرے شاگرد، اے میرے روحانی بیٹے، اے میرے پیارے، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، یہ الفاظ بھی ذہن میں ہوں، اور وہی آقا، وہی رہبر رہنما پھر یہ کہے کہ اے معاذ، پتہ نہیں انکا عسا ان لا تلقانی بعد عامی ھذا لعلک ان تمر بمسجدی او قبری، کہ اے معاذ پتہ نہیں کہ بعد میں تو اگر آئے میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے تو یا تو میری مسجد سے گزرے گا یا پھر میری قبر سے گزرے گا۔ یہ الفاظ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ آقا کے یہ الفاظ سن کے کہ میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں، یمن جا رہا ہوں اور واپس آؤں اور آقا کو نہ مل سکوں، آقا کی زیارت نہ ہو سکے، صدمے سے دوچار ہوتے ہوئے رو پڑے، رونے لگ گئے۔ امام الانبیاء کی جدائیگی اور آپ کی فراق کا غم چھا گیا ان پہ۔ کب کی باتیں ہیں؟ آخری چند مہینوں کی باتیں ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ یہ چند وہ اشارات تھے کہ جن سے معلوم ہو رہا تھا کہ آقا علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں کہ یا میری مسجد یا میری قبر یا میں نہ ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا قریب ہوتے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح سنیں، دل نہیں چاہتا، لیکن ان بدعات اور رسومات اور غلط عقائد کو واضح کرنے کے لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں، تاکہ عزیز بھائیوں تعصب کی عینک اتارو اور اللہ کے لیے اپنے محبوب کی سیرت کو پڑھو، اللہ کے لیے اپنے آقا جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کو پہچانو۔ وہ کون ہستی تھی؟ کیا ہمیں محبت نہیں؟ کیا صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ احد کے میدان سے جب واپس آنے لگے، نبی علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، صحابہ ہیں، چند قدم آگے مدینے کے قریب پہنچے، ایک عورت، ایک روایت میں ہند بنت عمر کا نام آتا ہے، وہ ہند بنت عمر آگے بڑھتی ہے، گھر سے نکل کر گلی میں کھڑی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہمیں کہتے ہو یا ان کے بارے میں کہتے ہو؟ تم دلیل دیتے ہو میلاد منانے پہ ابو لہب کی، میں دلیل دیتا ہوں میلاد نہ منانے پر صحابہ کی۔ کیوں؟ ان کو محبت نہیں تھی؟ ضرور محبت تھی۔ مردوں کو تو ایک طرف رکھیے، مرد کجا رہ گئے جنہوں نے گردنیں اڑا دی؟ عورتوں کی محبت کا اندازہ لگائیے، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ امام الانبیاء پیچھے چلتے آ رہے ہیں، عورت کھڑی ہے، پوچھتی ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کا کیا بنا؟ صحابی نے کہہ دیا تیرا خامد شہید ہو گیا ہے، تیرا خامد شہید ہو گیا۔ وہ کہنے لگی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتلائیے میرا آقا کہاں ہے۔ دوسرے نے کہہ دیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، شہادت کہتی ہے مجھے مبارک، یہ اعزاز ہے، مجھے میرے محبوب کا بتلائے میرا محبوب کہاں ہے۔ اور تیسرے نے بتلا دیا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہنے لگی میرا محبوب بتلاؤ محبوب کہاں ہے۔ وہ پیچھے آ رہے ہیں، تڑپ رہی ہے، سکون نہیں مل رہا، خامد کا، بیٹے کا، بھائی کا، شہادت کا سنا، جدائیگی کا سنا، لیکن پرواہ نہیں، کہتی محبوب کو دیکھ لو۔ پیچھے گئی، جب نگاہ پڑی کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھتے ہوئے سب مصائب ختم ہو گئے۔ یہ تھی محبتیں۔ خامد کی محبت امام الانبیاء پہ لوٹا دی، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت قربان کر دی نبی علیہ السلام پہ، کوئی پرواہ نہیں، میرا محبوب زندہ۔ یہ محبتیں نہیں تھے۔ بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، نوجوان ہے، 14 سال کے، 15 سال کا ایک آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتا ہے یا عمی اتعرف ابا جہل، اے چاچو جی آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ کیونکہ میں مدنی ہوں، مدینے کا رہنے والا، انصاری ہوں، ابو جہل مکی ہے، وہ قریشی ہے، لہذا میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتا؟ سمعتو، میں نے سنا ہے، انہو یسب النبی، کہ وہ نبی علیہ السلام کو گالی دیتا۔
14 साल का 15 साल का नौजवान, क्या तड़प है उसकी। आज हमारे नौजवानों की जुबानों से क्या निकलता है या दिली क्या ख्यालात होते हैं। आप और मैं, हम किसकी मरहून मिन्नत है हमारे ऊपर, हमारी हिदायत के लिए या हमें दीन इस्लाम की तजदीद के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह ने कौन सा नौजवान भेजा मुल्तान तक। 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल का नौजवान यहां से चला, मुल्तान तक पहुंचा। आज हम 17 साल के, क्या हमारे जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं। वो पूछ रहा है, ऐ चाचू जी कहां है अबू जहल। अभी बात मुकम्मल नहीं, दूसरा आ जाता है, कहता है तारिफ या अम्मी तारिफ अबा जहलिन। उसने वही सवाल किया, क्या हुआ, वही जवाब दिया। इसी असना में देखा सामने सफ़े बना रहा था, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाने लगे, वो है तुम्हारा मतलूब जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो। एकदम दोनों भाग के गए, उस पे झपट पड़े और वो एकदम उसकी लाश धड़म होकर नीचे गिरी। मोहब्बत नहीं थी इन लोगों ने जिन्होंने आका के दुश्मनों की गर्दनें काटी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान बदर के अंदर जिस तरह बकरे को ज़िबा किया जाए या गाय को, और उसके ज़िबा के वक़्त खराटे की आवाज आती है, वो कहते हैं जब मैंने देखा, आवाज सुनी कि वो ज़िबा करते हुए जब आवाज निकलती है जानवर की, इस तरह की आवाज आई, तो अचानक पीछे मुड़ के देखा तो बेटा अपने बाप की गर्दन उतार रहा था। क्यों? बेटा मुसलमान था, बाप काफिर था। बेटे के दिल में आका की मोहब्बत थी, बाप के दिल में आका की नफरत थी, बग़्ज़ था। बेटे ने बाप की गर्दन क्यों उड़ाई, क्यों उतारी? इसलिए कि मोहब्बत है। हमें कहते हो कि तुम नहीं मिलाते, तुम ये नहीं करते, खुशियां नहीं मनाते। हम कहते हैं जिनके जमाने की हिदायत का जिम्मा इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उनमें दिखाइए। कुरान कहता है फ़इन आमिनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि जो सहाबा जैसा ईमान लाएगा वही हिदायत पाएगा, वो हिदायत याफ्ता होगा। कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह ताला से राजी। उनसे तो बताओ, तुम्हारे लिए दलील भी मिलती है अबू लहब की, जिसको हम बड़े शौक से हर नमाज में कोशिश करते हैं बार बार पढ़े, तब्बत यदा अबी लहब। मुझे एक बेवकूफ मिला, कहते हैं मौलवी साहब आप तब्बत यदा अबी लहब बार बार क्यों पढ़ते हो? फिर भी तो नबी अलैहिस्सलाम का चच्चा था ना, उसमें के दिल में भी अभी हमदर्दियां बाकी है, अभी हमदर्दियां बाकी है कि इसकी तिलावत ज्यादा ना किया करो। क्यों? हम करेंगे क्योंकि आका के लिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया तब्बत यदा अबी लहब। हजरात अल्लाहु अकबर कबीरा, हम इस दिन को खुशी, आका अलैहिस्सलाम आए हम खुश, लेकिन इस दिन को क्या हुआ? आइए नबी अलैहिस्सलाम की मर्ज की इब्तिदा देखते हैं। किस मर्ज में आपको वफात हुई और मर्ज कब शुरू हुई? नबी अलैहिस्सलाम 29 सफर की 29 तारीख 11 हिजरी है। नबी अलैहिस्सलाम बकी कब्रिस्तान में गए, जाके वहां जनाजा था, जनाजे में शरीक हुए। दफनाने के बाद वापस आ रहे थे, आपके सर में दर्द पड़ गया, दर्द शदीद होता गया। आका अलैहिस्सलाम ने पट्टी बांध ली, पट्टी सर पे जब शिद्दत हो जाए दर्द की तो फिर उसको नरम और हल्का करने के लिए बाज पगड़ी बांध लेते हैं, कुछ न कुछ खींच के आए और नमाज पढ़ाई। और इसी हालत में, इसी दर्द और इसी मर्ज की हालत में नबी अलैहिस्सलाम 13 या 14 दिन तक नमाजें पढ़ाते रहे। तो इसी तरह आखिरी हफ्ता 29 को आप कब्रिस्तान गए जहां से आपको दर्द शुरू हुआ, तो फिर आखिरी हफ्ता जो आपका मर्ज का है उसमें नबी अलैहिस्सलाम बीवियों से पूछते थे ऐन अना गदन, सुबह मेरी बारी कहाँ है, सुबह कहाँ, किसके घर में होगा? बार बार आप पूछते तो बीवियां आखिर जिसके साथ जिंदगी गुजारी हो तो वो जानती हैं कि आका की क्या मुराद है। तो उन्होंने कहा, समझ लिया कि आका अलैहिस्सलाम को खुली इजाजत दे दी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इजाजत है, आप जिसके घर में जाएं, जितना दिन रहें, हम सब की तरफ से इजाजत है। जरा अल्लाह अकबर कबीरा,
منظر کو ذہن میں لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا جا رہا ہے. کس کے ساتھ؟ دو جہانوں کے سردار کے ساتھ. مرض اتنا شدید کہ آپ چل نہیں سکتے، آپ قدم نہیں اٹھا سکتے. آقا نے فرمایا امی عائشہ کے گھر پہنچا دیا جائے. امی عائشہ کے گھر آنے کے لیے کیسے آئے؟ دو ساتھیوں کا سہارا لیا. کون؟ دو جہانوں کے سردار. دو ساتھیوں کا سہارا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، بعض روایات میں حضرت عباس کا، بعض میں فضل بن عباس کا. تو انہوں نے سہارا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پہ رکھ کے وہ آقا کو اٹھا کر لا رہے ہیں. پاؤں نیچے زمین پر لگ رہے ہیں. کس کے؟ دو جہانوں کے سردار کے. اتنی مرض شدید. آخری ہفتہ اسی ربیع الاول کے اندر نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت کہ آپ چل نہیں سکے. امی کے گھر آ گئے. پورا ہفتہ امی کے گھر میں گزارا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر. امی فرماتی ہے مرض کو دیکھتی تھی کلیجہ تنگ ہو جاتا تھا، پریشانی بڑھ جاتی تھی کہ نبی علیہ السلام پر اتنا. وہ فرماتی ہے میں پہلے حدیث سنتی تھی لیکن اس دن نبی علیہ السلام کی مرض کو دیکھ کے میں نے یقین کر لیا کہ آقا نے سچ فرمایا تھا ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں. آقا دو جہانوں کے سردار، اللہ کے لاڈلے پیارے محبوب، ان پر اتنا بخار اور شدت، حرارت، گرمی. امی فرماتی ہے معوذات پڑھ کر، جو دعائیں یاد تھی وہ پڑھ کر آقا علیہ السلام پہ میں دم کرتی تھی. دم کرنے کے بعد برکت کے لیے نبی علیہ السلام کا ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیر دیتی تھی. دم کرتی رہی. یہ آخری ہفتے کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دو جہانوں کے سردار موجود ہیں اور یہ کیفیت ہے. آئیے 7 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام، یہ دن بدھ کا تھا، بدھ کا دن 7 ربیع الاول کو مرض شدید ہو گئی. اتنا شدید سر درد بڑھ گیا، غشی ہونے لگ گئی. جس طرح غشی کا دورہ ہوتا ہے غشی پڑنے لگ گئی. نبی علیہ السلام نے پٹی باندھی ہوئی ہے. ذرا دیکھیے کیا فرما رہے ہیں آقا. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں علاج کے لیے حریکو علیہ، میرے اوپر بہاؤ 7 قرب من آبار شتہ، مختلف کنووں سے پانی لاؤ، چشموں سے پانی لے آؤ. مختلف کنووں سے پانی لایا گیا. فرمایا یہ پانی میرے اوپر ڈالا جائے. مختلف کنووں کا پانی لایا گیا. آقا علیہ السلام کو سہارا دے کے اٹھا کے ایک ٹپ میں بٹھایا گیا. آپ چلنے کی طاقت نہیں رکھ رہے. اے میرے عزیز بھائیوں، ہم کیوں منائیں؟ ہم کیوں خوشیاں منائیں؟ نہیں مناتے اس لیے کہ اس مہینے میں ہم سے ہمارا 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ غروب ہو گیا. آقا کی نبوت قیامت کی دیواروں تک رہے گی، پر آقا کا جسم مبارک زمین کے اندر چلا گیا، روح اللہ کے پاس چلی گئی. اسی ربیع الاول کے اندر چلنے کی طاقت نہ رہی، اٹھایا گیا، ٹپ میں بٹھایا گیا، پانی اوپر ڈالا گیا، پانی بہاتے رہے. 7 مختلف چشموں کے 7 مختلف کنووں کا پانی آپ پہ بہا دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کہنے لگے حسبکم، بس کرو. افاقہ ہوا، اٹھے، چلے اور آئے مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی میں آ گئے. عزیز ساتھیوں، مسجد نبوی کا آخری خطبہ جو امام الانبیاء نے دیا، تم کہتے ہو ابھی زندہ ہے. پھر مسجد نبوی میں شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی کو نماز پڑھاتا ہے. تو آقا جب تھے کسی نبی کو جرت نہ ہوئی مصلی پہ جانے کی جب تک آقا علیہ السلام نہیں گئے. اللہ اکبر کبیرہ. مسجد پہ پہنچے، ظہر سے پہلے کا ٹائم ہے، منبر پہ بیٹھ گئے اور خطبہ شروع کر دیا. خطبہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کیا فرمانے لگے؟ سب سے پہلے لعنت اللہ. یہ خطبہ آپ کا آخری، ذرا اللہ اکبر جگہ دیں اپنے دماغ میں. آخری نصیحتیں ہم کیا کرتے ہیں، آخری وصیتیں ہم کیا کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ الیہود والنصارى. اور دوسری روایت کے لفظ قاتل اللہ الیہود والنصارى.
इत्तखज़ुल अंबिया मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो यहूदों पे, यहूदियत पे, नसारा पे। क्यों? इन्होंने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। लानतुल्लाहिल यहूद वन नसारा इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। ये भी अलामत कि कहीं मैं अभी चला जाऊं तो मेरी कब्र को अल्लाह अकबर सजदागाह न बनाना। अरे अजीज साथियों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी नसीहत की तो कब्रों पर सजदों से रोका। आज दीन के ठेकेदार होके अपने आप को सजदे करवाते हैं, कब्रों पे सजदे होते हैं, मज़ारों पे सजदे होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी वसीयत, हाँ मुझे ये मानना पड़ता है जब मस्जिद नबवी में जाता हूं, देखता हूं शुरतों को, देखता हूं वहां उलमा खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर, किसी को जाली के करीब नहीं जाने देते, वहां रुकने नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए कि आका ने फरमाया, आखिरी नसीहत में फरमाया, ऐ साथियों ला तत्तखिदू कब्री वसनन युअबद। मेरी कब्र को बुत खाना ना बनाना, मेरी कब्र पे आके सजदे और इबादत न करना। इसलिए अल्लाह ने वहां ड्यूटी भी उन लोगों की लगा दी, जिम्मेदारी भी उन लोगों को लगा दी जो एक मिनट के लिए भी नहीं रुकने देते। चलते जाओ, दुरूद पढ़ते जाओ। क्यों? हमारे आका ने कहा यहां इबादत गाह नहीं बनाना, यहां मेला गाह नहीं बनाना। हमारे आका की आखिरी वसीयत। आज दोस्त की निशानी को नहीं छोड़ सकता, वो हाथ में हो या गले में हो, वो जहां भी या जेब में हो, अपने दोस्त की अलामत को, दोस्त की निशानी को नहीं छोड़ सकता, अपने महबूब की उस निशानी को छोड़ नहीं सकता। तो हम भी अपने महबूब की इस वसीयत को नहीं छोड़ सकते कि कोई कब्र हो, मजार हो, कोई भी अल्लाह अकबर सजदागाह जहां गैर अल्लाह से हटकर गैर के लिए इबादत की जाती है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं आखिरी दर्स, आखिरी खुतबा, कि अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जो नबियों की कब्रों को सजदागाह बना देते हैं। अल्लाह, ऐ साथियों, मेरी कब्र को बुतखाना ना बना देना, यहां सजदे करने ना शुरू कर देना। ये खुतबा जारी है। अब जोहर की नमाज का टाइम हो गया, बल्कि जोहर की नमाज से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को सहाबा के लिए किसास के तौर पर पेश कर दिया। कोई है मुझसे बदला लेने वाला? मैं दो जहानों का सरदार खड़ा हूं, किसी को मैंने अगर लाठी मारी वो मुझे मार ले, मेरी पीठ हाजिर है। जो मुझसे बदला लेना चाहता है, तकलीफ मुझसे पहुंची तो आइए मुझसे बदला ले लो। अल्लाह अकबर, क्या मालूम कि आपके आखिरी अय्याम है। किसास के लिए कायद मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम के कायद आजम, इमाम आजम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को किसास के लिए, बदले के लिए पेश करते हुए जोहर की नमाज पढ़ते हैं। कोई ना उठा, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद फिर मिंबर पे बैठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मिंबर पे बैठ के कुरैश अंसारियों की फजीलत बयान करते हैं कि लोगों, अंसार का ख्याल करना, लोग बढ़ते जाएंगे, अंसार कम होते जाएंगे। हत्ता कि कल मिल्ह फी ताम, जिस तरह खाने में नमक रह जाता है, खाना कितना नमक कितना, अंसारी इतना रह जाएंगे। अंसारियों की फजीलत बयान करते हुए इमामुल अंबिया फरमाने लगे, इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाहु ताला, अल्लाह तबारक व ताला ने एक आदमी को इख्तियार दे दिया है। कि क्या इख्तियार? अय्युती अल्लाहु मिन ज़हरति दुनिया औ मा इंदहु, कि वो दुनिया की नाज़ो नेम ले, दुनिया के मालो मता ले तो वो उसको दिया जाए, या वो अपने रब के पास जाना चाहे तो वो उसको अपने पास बुलाना